ایک شخص مجھے ملا، کوئی تقریب تھی، اس کے بعد مصافحہ کرتے ہوئے تو جس طرح ایک روٹین کے ساتھ کیا حال ہے، کیسے ہیں، تو اس کے کپڑے کچھ پھٹے ہوئے تھے، لوگ مل رہے تھے تو میں ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کیسے ہیں جناب. تو میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہے. جب ہاتھ اٹھایا تو یہاں سے اس کی قمیض پھٹی تھی، لٹک رہی تھی. اس کے اس انداز سے میں رک گیا اور میں اس کو کہا کہ آپ مجھے دوبارہ ملیے گا، جب لوگوں سے ملاقات ہوگی. تو پھر میں نے کہا اور سنائیں کیسے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس 6 کنال زمین ہے، اس میں تھوڑی سی کاشت کر لیتا ہوں. اس زمین سے میں نے 10 مرلے جگہ مسجد کے لیے وقف کی ہے اور میں خود مسجد بنا رہا ہوں، بس آپ دعا کریں کہ اللہ کا گھر بن جائے. تو وہ کوئی عالی شان دنیاوی اعتبار سے تو نہیں بنے گی، لیکن جیسے بھی تو میری بس آرزو ہے کہ میں زندگی میں مسجد کو مکمل ہوتا دیکھ لوں بس. اب اس نے ہاتھ کھڑا کیا تو یہاں سے پھٹی ہوئی قمیض لٹک رہی تھی، لیکن ایسے ہاتھ اس کا اللہ کا شکر ہے. میں کہتا ہوں یہ شہنشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے، جو چین کی نیند اس سے آتی ہوگی کسی اور کو آ سکتی ہے. تو اللہ پہ اگر آپ راضی رہنا سیکھ جائیں تو پھر جس حالت میں ہوں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور اگر نہیں سیکھیں گے تو اربوں خربوں کے بعد بھی وہ بعض کروڑ پتی ارب پتی ان سے رواجن ہی پوچھتے ہیں جناب کیسے حال ہے، وہ کہتے ہیں چل ہی رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے. تو اس کے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی خوشی اور دوسرے کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ کروڑوں اربوں کمانے کے باوجود، حالانکہ جب مہنگائی ہوتی ہے، حالات تلخ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی اور چاندی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے، یعنی اس کی آواز ہی نکلی چل ہی رہا ہے. تو اس لیے اللہ پہ راضی رہنے کا مزاج پیدا کریں. اس نے یہ تھوڑا کیا کہ ہمیں زندگی دے دی، اس کا یہ تھوڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اس کا یہ کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کا نور اور جمال عطا کیا. باقی ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، یہ تو ہمارے مطالبے زیادہ ہیں، ہماری خواہشیں بڑھ گئی ہیں، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں. دیکھیے جو جانور ہیں ان کو جتنا دانہ چاہیے ہوتا ہے، جتنا چارہ چاہیے ہوتا ہے، یا گوشت خور جانور ہیں ان کو جتنا چاہیے ہوتا ہے روز اتنا لیتے ہیں اور مطمئن، اور اپنی کچھار میں، اپنے گھونسلے میں، اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، بات ختم. انسان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمع کرنے کے چکر کے اندر پریشان ہو گیا ہے. دنیا کے اوپر صرف 2 مخلوقیں ایسی ہیں جو رزق جمع کرتی ہیں، ایک انسان، دوسری چیونٹی. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں کوئی اپنا رزق جمع نہیں کرتا. ہم کتنا کھاتے ہوں گے، لیکن یہ ہاتھی کتنا روز کھاتا ہے. بڑی مچھلیاں، وہیل مچھلیاں ہیں، یہ اتنا کھاتی ہیں ٹنوں کے حساب سے، اور اللہ اس پانی میں ان کے لیے وہ میسر فرما رہا ہوتا ہے. یہ ہنس پرندہ جو ہے یہ خالص سچے موتی کھاتا ہے، اور دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں ہنس پائے جاتے ہیں، اور اللہ روزانہ پیٹ بھرنے کے لیے ہر ایک کو سچے موتی فراہم فرماتا ہے. تو ہم تو خام خواہ پریشان ہو